السلام علیکم، اسامہ از ہیئر، ویلکم ٹو مائی نیو پوڈ کاسٹ۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آج کی جو پوڈ کاسٹ ہے وہ ہماری بیسیکلی پی آر اور سٹیزن شپ کے رولس کے اوپر ہوگی۔ تو اس میں آج کے جو میرے گیسٹ ہیں وہ ہوں گے عمیر بھائی۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک تو باتیں کرنا چاہ رہا تھا کہ سب سے پہلے تو چینل کو آپ سبسکرائب نہیں کرتے اور ویڈیوز پہ واچ ٹائم بھی اچھا نہیں آ رہا، یہ میں ساتھ میں لگا دیتا ہوں، آپ دیکھ لیں کہ کیا حالات چل رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ساتھ میں لائک بھی کیا کریں ویڈیو کو۔ سیکنڈلی میں نے بھی ایک ڈسکارڈ ایک چینل بنایا ہے اپنے چینل کے نیم سے ہی، اس کا آپ کو لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا، آپ وہ ڈسکارڈ چینل جوائن کر لیں، کیونکہ بیسیکلی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ مجھے آتے ہیں کمنٹس اور انسٹاگرام پہ میسیجز اور وہ مس ہو جاتے ہیں، تو آپ وہاں پہ میسیجز کریں، آپ فیلڈ میں اسپیسیفائی کر دوں گا ایڈمیشن ویزا کے بارے میں، اور اس طرح جو بھی انفارمیشن ہے میں پوائنٹس بنا دوں گا، تو آپ اسی کے اندر جائیں اور جا کے اس کو آپ مزید اسپیسیفکلی آپ اپنا کویشچن پوچھیں، جو بھی کوئی بھی اس میں اویلیبل ہوگا جس کو اس کا آنسر پتہ ہوگا وہ آپ کو اس کا جواب دے دے گا، اور جب میری نظر میں آئے گا انشاءاللہ میں بھی آپ کو رسپانس دوں گا۔ تو ابھی ہم ویلکم کرتے ہیں اپنے گیسٹ عمیر بھائی کا۔ تو جی میں آپ کو ملواتا ہوں جی عمیر بھائی سے، جو کہ ہمارے آج کے گیسٹ ہیں میری پوڈ کاسٹ کے بھی، اور عمیر بھائی کو بھی ریسنٹلی فنش سٹیزن شپ بھی ملی ہے اسی سال میں، تو ابھی ان سے ہم پوچھیں گے ان کی فیلنگ۔ باقی ہماری اس سے پہلے بھی ایک پوڈ کاسٹ ہم نے بنائی تھی جو کہ میرے چینل پہ اور عمیر بھائی کے چینل پہ اویلیبل ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ باقی میں آپ سے پہلا سوال پوچھنا چاہوں گا جی کہ آپ کیسا فیل کر رہے ہیں فنش سٹیزن شپ ملنے کے بعد؟ اٹس اے گڈ مومنٹ۔ اچھا مومنٹ تھا آپ کے لیے؟ نہیں کیونکہ جہاں آپ ایک جگہ اسپینڈ کرتے ہیں کافی ٹائم، تو اس کے بعد ظاہر آپ اپس اینڈ ڈاؤنس دیکھتے ہیں زندگی میں، جو آپ عرصہ باہر گزارتے ہیں پردیس میں، تو یو فیل ویری گڈ اینڈ پراؤڈ اینڈ ریوارڈنگ ایٹ دا سیم ٹائم۔ بالکل وہ تو ہے پھر۔ اور نہیں میں بیسیکلی آپ سے ذرا تھوڑا سا یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کو کون سی فیلنگ آ رہی ہے؟ پاکستانی کی فیلنگ آتی ہے یا پھر فن لینڈ کی فیلنگ آتی ہے؟ یعنی کہ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ فیلنگ کون سی آپ فیل کرتے ہیں سم ٹائم؟ پاکستانی تو ہم دل سے پاکستانی رہیں گے، تو باقی جو فنش سٹیزن شپ ہے وہ کائنڈ آف ریپر ہے، اندر سے ٹافی جو پاکستانی ہے، اوپر سے ریپر فنش لگ گیا، ریپر فنش لگ گیا، ریپر فنش لگ گیا چاہے فازر کا وہ بات تو پھر وہی رہے گی نا، میری جند میری جان پاکستان، لیکن اب تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں نا، میری جند میری جان فن لینڈ، ہوا 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 فن لینڈ ہاضا ہوا ہاضا ہوا۔ تو جی آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بیسیکلی وہ ہے پی آر اور سٹیزن شپ کو لے کے، کہ جو ابھی انہوں نے ریسنٹلی فن لینڈ نے بھی اپنے سٹیزن شپ کے رولس چینج کیے ہیں، اور ان اپ کمنگ ایئر جو کہ ابھی آ گیا ہے 2025، اس میں یہ اپنے پی آر کے رولز ہیں وہ بھی چینج کر رہے ہیں، تو ابھی ہم وہ ڈسکس کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں عمیر بھائی سے بیسیکلی یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پی آر اور سٹیزن شپ میں کیا کی ڈفرینس ہے جو کہ اس کو ڈفرینشیٹ کرتا ہے پی آر کو اور سٹیزن شپ کو؟ سو بیسیکلی پی آر یا سٹیزن شپ میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، سوائے اس کے کہ اگر آپ کے پاس کسی ملک کا پاسپورٹ یا سٹیزن شپ ہے تو آپ وہاں پہ جو ان کے نیشنل الیکشنز ہیں، پارلیمنٹری یا پریزیڈنشیل، ان کے اندر آپ کمپیٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس فار ایگزامپل فن لینڈ کی پرماننٹ ریزیڈنسی ہے تو اس صورت میں آپ صرف میونسپل کے جو الیکشنز ہیں وہ صرف آپ کنٹیسٹ کر سکتے ہیں، ان کے اندر آپ ووٹنگ کر سکتے ہیں۔ اوکے، تو یہ مین ڈفرینس ہے۔ اور دوسرا جو مین ڈفرینس ہے وہ یہ ہے کہ پرماننٹ ریزیڈنسی اگر آپ کچھ عرصہ فن لینڈ سے باہر رہیں، اس کی کچھ مدت ہے، تو اس کے بعد وہ ریووک کر سکتی ہے جو امیگریشن ہے یہاں کی۔ لیکن سٹیزن شپ کا یہ ہے کہ وہ فار دا لائف ہوتی ہے، آپ اگر فن لینڈ سے موو آؤٹ بھی کرتے ہیں تو آپ سے وہ کوئی اسٹیٹس چھین نہیں سکتا انلیس ادروائز اگر آپ نے کوئی سیریس قسم کا کرائم یا آفینس نہیں کیا یا ٹیکسز وغیرہ کے اندر گھپلا نہیں کیا، تو اس صورت کے اندر آپ کو وہ فار دا لائف ٹائم ہوتی ہے سٹیزن شپ آپ کے لیے۔ تو یہ دو کی ڈفرینسز ہیں۔ اوکے، اور ایک جو میں مینشن کروں گا اس میں یہ بھی ہے کہ پی آر اگر آپ کے پاس ہے فن لینڈ کی یا کسی بھی ملک کی، یورپ کی، تو آپ کسی دوسرے ملک میں جا کے جاب وغیرہ ڈائریکٹلی نہیں ڈھونڈ سکتے۔ اوکے، ان دا سینس کہ
آپ موو تو کر سکتے ہیں, موونگ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہاں جا کے آپ جاب ڈھونڈ بھی سکتے ہیں, لیکن وہاں پہ پھر آپ پرماننٹ ایز اے ریزیڈنٹ وہاں پہ نہیں رہ سکتے, کیونکہ وہاں پہ آپ کو پھر دوبارہ سے وہاں کا جو ریزیڈنس پرمٹ ہے, ورک پرمٹ, اس کے لیے اپلائی کرنا پڑے گا. لیکن اگر آپ سٹیزن ہیں تو آپ ایزیلی موو بھی کر سکتے ہیں اور ایزیلی کمپیٹ بھی کر سکتے ہیں کسی بھی جاب کے لیے جو یورپین یونین کے اندر آتی ہے, شنگن ایریا کے اندر. اوکے, تو یہ 2-3 ڈفرینسز ہیں. اوکے, یہ مین کی ڈفرینس اس کا یہی ہے کہ جی. اوکے. تو اب جو ہمارا نیکسٹ پارٹ ہے وہ بیسیکلی انٹرسٹنگ ہم پہلے لیں گے پی آر میں تھوڑا سا, پھر اس کے بعد ہم سٹیزن شپ کو کریں گے, بیکاز جو کہ پہلا سٹیپ ہے ہمارا یہاں پہ, اسی کو پہلے ڈسکس کرنا چاہیے. پہلے آر پی آتی ہے, پھر ہماری پی آر آتی ہے. آر پی بتا دینا اپنے آڈینس کو, آر پی سے کیا مراد ہے اور پی آر سے کیا مراد ہے. آر پی جو ہوتی ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے, وہ ریزیڈنس پرمٹ ہوتا ہے لائک ویزا, جو کہ کنٹینیوس پرمٹ ہوتا ہے 3 سال کا. کچھ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جن کو جو ڈپلوما پہ آتے ہیں یا پھر کوئی اور 1 ایئر کے پروگرام پہ آتے ہیں تو ان کو بی پرمٹ ملتا ہے, وہ کنٹینیوس پرمٹ میں کاؤنٹ نہیں ہوتا. جو اے ٹائپ پرمٹ ہوتا ہے, جو بیچلرس یا ماسٹر یا ورک پرمٹ پہ بھی مے بی آئی ایم رانگ, تو ان کو اے ٹائپ کا پرمٹ ملتا ہے, تو وہ کنٹینیوس پرمٹ ہوتا ہے, وہ ریزیڈنس پرمٹ اس کو ہم کہتے ہیں. اس کی آپ بعد میں ایکسٹینشن لے سکتے ہیں اور باقی جو فردر ہے تو وہ ایک الگ ایک ٹاپک ہے, لیکن آج ہم پی آر اور سٹیزن شپ کو لے کے چل رہے ہیں. پھر اس کے بعد جب آپ کو پی آر ملتی ہے جو کہ پرماننٹ ریزیڈنس ہے, جو کہ عمیر بھائی نے کی ڈفرینس آپ کو بتا دی ہے, تو اس کو ہم پہلے لے کے چلیں گے کہ پی آر جو تھے, ہم پہلے ابھی کرنٹ جو چل رہے ہیں اس کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی جو کرنٹ ان کا رول ہے فن لینڈ کا پی آر کے لیے وہ کیا ہے. سو کرنٹلی ان کا یہ رول ہے کہ فن لینڈ کے اندر آپ 4 سال کے اندر آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اگر آپ نے 4 سال کنٹینیوس پرمٹ کے اوپر گزارے ہوں, جس کا یہ مطلب ہے اگر آپ کے پاس اے پرمٹ ہے, اوکے, لیکن اگر آپ کے پاس ٹیمپریری پرمٹ ہے وچ از نون ایز بی پرمٹ, اوکے, تو پھر وہ بیسیکلی پی آر کے لیے کاؤنٹ نہیں کرتے جو ٹیمپریری ریزیڈنس پرمٹ ہے, لیکن سٹیزن شپ کے لیے وہ کاؤنٹ کرتے ہیں اس ٹائم کو, بٹ ناٹ فار پی آر. لیکن ابھی لیجسلیشن ابھی چینجز اس میں لا رہے ہیں, فنش جو امیگریشن اس میں متاثر ہوگی, تو اس میں یہ ہوگا کہ 4 سال کے بجائے 6 سال اس میں جو ہے لاگو کریں گے. اوکے, یعنی کہ 4 کو 6 پہ لے جائیں گے. بالکل, جو نئے لوگ جیسے آپ جیسے لوگ ہیں وہ جب اپلائی کریں گے تو 6 سال کنٹینیوس اے کے اوپر ان کو گزارنا پڑے گا یہاں فن لینڈ کے اندر. اس کے بعد وہ جا کے اپلائی کر سکتے ہیں, اور اس کے اندر کچھ چیزیں اور بھی لے کے آ رہے ہیں جو کہ ہم آہستہ آہستہ ڈسکس کریں گے آئی تھنک, یا ابھی میں آپ کو بتا دوں. نہیں, وہ ہم ذرا نیکسٹ پارٹ میں چینجز کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. ابھی ہمارا کرنٹ چل رہا ہے, تو کرنٹ میں 4 سال ہے اور فیوچر کے اندر 6 سال اس کو کرنے کی سوچ رہے ہیں. اوکے, اور انکم کا کیا لمٹ انہوں نے, ابھی کی جو انکم کی لمٹ تو ابھی وہ تو خیر اوور آل ہر ایک کو افیکٹ کرے گی, لیکن دسمبر سے پہلے 1 دسمبر سے پہلے جو تھی انکم لمٹ 1 دسمبر 2024 سے پہلے وہ تقریباً 1400 1300 1400 کے راؤنڈ اباؤٹ تھی ایک انڈیویجول کی. اوکے, فار اے منتھ 1300 سے 1400 یورو پر منتھ اگر وہ کما رہے. اوکے, تو اور اگر وہ اے پرمٹ کے اوپر ہے کنٹینیوس پرمٹ پہ اور 4 سال اس نے گزار لیے تو ہی کوڈ اپلائی اور شی کوڈ اپلائی فار پی آر. اوکے, بٹ 1 جنوری سے یعنی 1 جنوری 2025 سے جی یا 1 دسمبر آپ کہہ لیں 2024 کے بعد سے جو اپلائی کریں گے پی آر کے لیے, تو ان کی منیمم لمٹ جو ہے وہ جو امیگریشن نے سیٹ کی ہے وہ تقریباً 1600 یورو ہے. یہ انہوں نے ابھی چینج کر دی ہے, یہ بالکل یہ یعنی کہ ہو چکی ہے چینج. اوکے, تو اس میں ابھی فنش لینگویج کا جو ہے ابھی میرے خیال سے وہ ریکوائرڈ نہیں ہے پی آر. نہیں, ابھی فی الحال پی آر کے لیے ریکوائرڈ نہیں ہے, لیکن وہ لیجسلیشن چینجز کر رہے ہیں اس میں. تو آئی تھنک سمر 2025 جو کہ آپ کے مئی جون کے اندر ان کا مین وہی ہوتا ہے لیجسلیشن کا, جو ان کا مین پیریڈ ہوتا ہے, جیسے کہ سٹیزن شپ بھی انہوں نے تب ہی چینج کی تھی. ہاں, تو اس میں اس کے آس پاس مزید کنفرمیشن ہو جائے گی کیا چینجز مین لے کے آ رہے ہیں پی آر کے لیے. اوکے, تو لیکن ابھی جو پرپوز چینجز ہیں اس میں وہ یہی ہیں کہ جو ٹائم ہے وہ 4 سے 6 سال کر رہے ہیں. اوکے, اور لینگویج اس کے اندر لے کے آ رہے ہیں. پہلے لینگویج نہیں ہوتی تھی پی آر کے لیے, لینگویج ریکوائرمنٹ, لیکن ابھی وہ لینگویج بھی وہ کمپلسری کر رہے ہیں کہ آپ کو فنش یا سویڈش لینگویج اگر آپ کلیئر کریں گے تو تبھی آپ پی آر کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں.
چلیں ابھی ہم یعنی کہ جو اپ کمنگ چینجز ہیں جو کہ اب آ رہی ہیں پی آر میں، تو ابھی ہم اسی کو ڈسکس کرتے ہیں. بیکاز جو ابھی کرنٹ چل رہا ہے اس میں زیادہ کوئی بگ تھیوری نہیں تھی. 4 سال تھے کنٹینیوس پرمٹ پہ آپ نے رہنا ہے، 1300-1400 آپ کی انکم ہونی چاہیے تھی، آپ ایلیجیبل تھے آپ پی آر کے لیے اپلائی کریں. تو وہ 6 سے میرے خیال سے 13 منتھ کا ہوتا ہے ڈیوریشن ٹائم، اس کے اندر آپ کو وہ پی آر دے دیتے تھے. بس سمپل یہ تھا. لیکن اب جو چیزیں آ رہی ہیں اس میں انہوں نے تھوڑا سا جو میجر چینجز کافی زیادہ کی ہیں. تو ابھی ان کا جو پرپوزل آیا ہے تو اس میں انہوں نے بیسیکلی کی چینجز جو ابھی یہ لے کے آ رہے ہیں پی آر میں وہ کیا ہے. یعنی کہ بیسک ایک تو 6 سال ہو گیا، 4 سے 6 سال. اور میں نے یہ بھی اسٹڈی کیا تھا کہ ہم 4 سال بعد پی آر کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، بٹ وی مسٹ ہیو فنش لینگویج اینڈ 40,000 یوروز انکم فار اے ایئر. اینڈ بٹ ریدر دین اگر ہمارے پاس یہ نہیں ہے 40,000 دین ہمیں ہمارا ماسٹرس جو ہے وہ کمپلیٹ ہونا چاہیے، تو ہم یعنی کہ ایلیجیبل ہیں پی آر کے لیے. آفٹر 4 ایئر وی کین اپلائی فار اٹ. لیکن اگر ہمیں یہ نہیں ہمیں چاہیے تو پھر ہم اگر ہمارے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں تو دین ہم 6 سال بعد کہ 5 سال بعد اپلائی کر سکتے ہیں پی آر کے لیے. تو یہ آپ ذرا اس چیز کو اسپیسیفائی کر دیں. ہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، 6 سال بعد پھر آپ اپلائی کریں گے اس کے لیے. اوکے. تو لیکن اگر آپ نے یہاں سے ماسٹرز کیا ہوا ہے کسی فنش یونیورسٹی سے، اوکے، تو پھر آپ 4 سال بعد بھی ایلیجیبل ہیں، پرووائڈیڈ کہ آپ کی لینگویج کلیئر ہو، فنش یا سویڈش لینگویج جو بھی آپ پریفر کر رہے ہیں. اور اس کے بعد جو ٹائم ڈیوریشن ہے پلس ماسٹرز ڈگری 4 سال، اگر ماسٹرز ڈگری نہیں ہے تو پھر 6 سال. اور اس کے علاوہ موسٹ لائکلی ابھی تو نہیں بٹ مے بی آفٹر فیو ایئرس اور مے بی آفٹر 2 years they may introduce kind of civil ethics kind of exam، جس میں وہ جو آپ کو بیسک نالج ہے فنش سوسائٹی کے بارے میں یا ورکنگ کلچر کے بارے میں اس کو ٹیسٹ کریں. تو وہ آپ لوگوں کو پھر کلیئر کر کے اس کے بعد پھر وہ آپ کو پی آر یا سٹیزن شپ دیں گے. لیکن ابھی وہ پائپ لائن میں ہے، ابھی وہ فائنل نہیں ہے. لیکن حتمی طور پہ جو ہے فی الحال جو موسٹ پرومیننٹ چیز ہے وہ یہی ہے کہ ڈیوریشن انہوں نے بڑھا دی ہے، پلس لینگویج کا وہ کمپلسری کرنے لگے ہیں اس میں کمپوننٹ. یعنی کہ اگر ہم 6 سال بعد اپلائی کرتے ہیں تو پھر ہمیں بیسک یہ جو لیمٹ ہے انکم کی یا ماسٹرس کی اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم پی آر کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اور اس کی جو انکم ہے وہ پھر وہی منیمم ہوگی 1600 یورو ہی. بالکل. اور اس کے اندر آپ کو پراپر ورک کانٹریکٹ وغیرہ ہونا چاہیے، کیونکہ ابھی ریسنٹلی لیجسلیشن چینج کی ہے جس میں اگر آپ ورک کانٹریکٹ کے اوپر ہیں اور 3 مہینے تک اگر آپ کو وہ آپ کی جاب چلی جاتی ہے جہاں پہ آپ ایک جگہ کام کر رہے ہیں، تو اس کے بعد 3 مہینے کا ٹائم ہوتا ہے. اگر اس کے اندر آپ نہیں کوئی دوسری جاب ڈھونڈ سکیں گے تو آپ یہاں سے فن لینڈ سے آپ کو ڈپورٹ کر دیا جائے گا یا چھوڑنا پڑے گا. تو اس سینس کے اندر بھی یہ کافی کمپلیکس چیز بن جائے گی کہ سپوز ایک بندہ یہاں اس نے ماسٹرز کی ہے، اس کے بعد اس نے جاب کی ہے، 1 سال اس نے جاب کی ہے، اور ان ٹوٹل اگر اس نے 5 سال یہاں گزارے ہیں فن لینڈ کے اندر اے پرمٹ کے اوپر، اور اس کے بعد وہ ورک اس کو ملے کسی جگہ جاب کر رہے ہے لیکن سڈنلی اس کی جاب چلی گئی ہے، تو اگر وہ 3 مہینے کے اندر نہیں ڈھونڈ سکے گا نئی جاب تو ہی ہیز ٹو لیو فن لینڈ. تو اس کا جو سارا پچھلی جو محنت کی ہوگی وہ ساری کھو کھاتے چلی جائے گی. یہ تو پھر تو یہ کافی کمپلیکس بنا رہے ہیں سسٹم کو. بٹ اس کے اندر اچھی چیز یہ ہے کہ کم از کم اگر آپ لینگویج سیکھ جاتے ہیں تو یو ہیو مور پاسبلٹی ٹو فائنڈ سم تھنگ سم جاب. اوکے. اگر ہمارے پاس فوڈورا ہے یا وولٹ ہے اپنا ہے یا ہم سبسٹیٹیوٹ پہ کسی کے ساتھ کر رہے ہیں تو دین بھی ہم پی آر کے لیے وہ بھی ایک ورک پرمٹ پہ ہی کاؤنٹ ہوتا ہے، تو وہ بھی یعنی کہ اس کی بیس پہ بھی ہم پی آر لے سکتے ہیں. جی بالکل. اس کی بیس کے اوپر اگر آپ کی اماؤنٹ یا انکم جو ہے وہ آ رہی ہے ریگولر، اوکے، جو ان کی منیمم مائیگری کی سیٹ لمٹ ہے اس کو اگر وہ ٹچ کر رہی ہے تو یو کین اپلائی. اوکے. ابھی جو کی فیکٹرز ہیں وہ میں ذرا تھوڑے سے ہائی لائٹ کر دیتا ہوں ساتھ میں ویڈیو میں بھی، کہ ابھی انہوں نے جو کی چینجز آ رہی ہیں سب سے پہلے 4 to 6 ایئر کی ہے انہوں نے. بٹ اف وی وانٹ ٹو اپلائی آفٹر 4 ایئر دین وی مسٹ ہیو فرسٹ تھنگ جو کہ ہمیں چاہیے وہ ہے جی 40,000 یوروز کی انکم پر ایئر. اور اس میں انہوں نے اور یوز کیا ہے اینڈ یوز نہیں کیا، تو اور کا مطلب یعنی کہ یا تو اس کا وہ انہوں نے کمپیریٹیو اس کے لگا دیے کہ یا پھر ہمارے پاس ماسٹرس کی ڈگری ہو. آئی ایم رائٹ؟ اوکے.
اوکے یہ فرسٹ کی چینجز ہے. اس کے بعد سیکنڈ جو کی چینجز کی ہے انہوں نے وہ کی ہے فنش لینگویج مسٹ ہے, وہ آپ کو کمپلیٹ ہونی چاہیے آپ کی. اس کے بعد تھرڈ وہی ہے کہ ہم 4 ایئر کے بعد ہم یہ اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور کوئی کی چینجز ہو؟ نہیں فی الحال تو اس طرح کی کوئی میجر چینج نہیں لا رہے اس کے علاوہ میری نظر کے اندر. اوکے بٹ یہ ہے کہ جو ورک کا میں نے پہلے بتا دیا مینشن کر دیا کہ اگر آپ کا کام یا جاب کسی وجہ سے چلی جاتی ہے اوکے تو وہ آپ اپنے اس میں مائنڈ میں رکھیں کہ 3 مہینے کے اندر اندر آپ کو ڈھونڈنی ہے نئی جاب تاکہ آپ یہاں پہ کام کر سکیں, ادروائز آپ کو چھوڑنا پڑے گا فن لینڈ. ادروائز ظاہری بات ہے پھر اگر آپ نہیں چھوڑتے تو ایلیگل ہو جائیں گے آپ. تو ایلیگل ہونے کا یہاں پہ میں نے وہ ہم سٹیزن شپ میں اب کریں گے اس یا کو تو ون ہے یا پھر لاس ہے. لاس ہے. یہ ہمارا اپنا کوٹ ہے, یہ رضوان صاحب سے ہم نے نہیں لیا. تو اچھا یہ ہوگی چیز ہماری پی آر کی, یہ جو میجر کی چینجز لا رہے ہیں. اور یہ انہوں نے جیسے کہ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ہاں پتہ نہیں ہوگی یا نہیں ہوگی, تو ان باتوں میں نہیں رہنا, یہ چینجز ہوں گی. جیسے کہ سٹیزن شپ کا یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ ہو جائے گا, کیا پتہ نہ ہو, اس کے پاس ایک سیٹ زیادہ ہے تو یہ ہو جائے گا, وہ نہیں. لیکن انہوں نے کی, چاہے یہ گورنمنٹ لیفٹ ہینڈ کی ہو چاہے رائٹ ہینڈ کی ہو, انہوں نے سب سے پہلے سوچنا تو اپنے کنٹریز کا ہے کہ ہمارے کنٹری میں جو اچھی چیز ہے ہم وہ کرنا چاہ رہے ہیں, تو ان کے لیے جو اچھا ہے وہ کر رہے ہیں وہ. تو ویسے میں یہ پی آر پہ ایک لاسٹ کویشچن پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایسی ان کو کیا وہ کیا کہتا ہوں, ایسی کیا نوبت آ گئی ہے ان کو, کیا آخر آ گئی ہے ان کو کہ ان کو یہ جو ہے نا پی آر کا رولز ان کو اب چینج کرنا پڑا ہے؟ نہیں بیسیکلی پورے یورپ کے اندر یا ڈیولپڈ کنٹریز کے اندر یہی ہے. ریسنٹلی یہ ٹرینڈ دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ رائٹ ونگ حکومتیں یا گورنمنٹس جو ہیں وہ آ رہی ہیں. اوکے تو اس کا مقصد یہی ہے کہ چونکہ یوزلی رائٹ ونگ جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ اتنی پروگریسو نہیں ہوتی ان کی اپروچ, لیکن یہ ہے کہ وہ نیشنلسٹ ہوتی ہیں, یعنی اپنے کنٹری کے بارے میں زیادہ وہ سوچتی ہیں, پالیسیز اس طرح کی بناتی ہیں. تو انہی میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں فن لینڈ کے اندر بھی جو ہے ابھی بھی آپ دیکھیں تو جو یہ جو کرنٹ گورنمنٹ ہے یہ کائنڈ آف مکسر ہے, لیکن اس میں زیادہ ریپریزنٹیشن رائٹ ونگ حکومت کی ہے یا ان کی پارٹیز کی ہے. تو یہ ایک ون آف دا ریزن ہے. دوسری یہ ہے کہ اب یہ جو کنٹریز ہیں زیادہ تر آپ اکنامک جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ چائنا کے اندر یا ایشیا میں ہو رہی ہے. تو یورپ کے اندر اس طرح کی کوئی انڈسٹریز یا کوئی میجر جو ہے وہ ڈیولپمنٹس وہ فی الحال نہیں ہو رہی جس میں بندہ ان کو لوگ چاہیے ہوں. کچھ انڈسٹریز ہیں جس میں ان کو چاہیے لوگ, جیسے آئی ٹی ہے یا ہیلتھ کیئر انڈسٹری ہے, یورپ کو اس وقت چاہیے اس میں بندے, نرسز یا ڈاکٹرز وغیرہ. بٹ اوور آل یہ 1-2 ریزنز ہے جس کی وجہ سے جو ہے پالیسی سخت کر رہے ہیں. اور اس کے اندر تیسری وجہ یہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو انہوں نے پہلے ریفیوجیز کافی انہوں نے انوائٹ کیے تھے, فار ایگزامپل صومالیہ سے لوگ کافی آئے ہیں 80s کے اندر یا اس سے بھی پہلے سے آ رہے ہیں, اور پھر ہمارے ادھر سے بھی آ رہے ہیں, انڈیا پاکستان سے بھی, بنگلہ دیش نیپال, یہ سارے ملک جو ہیں. تو وہاں سے بھی کافی لوگ آئے ہیں یہاں پہ جنہوں نے کچھ ان میں ظاہر ہوتے ہیں جو سسٹم سے فائدہ اٹھاتے ہیں, ناجائز فائدہ. تو جب وہ دیکھتے ہیں یہ لوگ, کیونکہ یہ تو ہر چیز ڈیٹا ڈریون کوشش کرتے ہیں, ان کی اپروچ جو ہوتی ہے وہ ڈیٹا ڈریون ہوتی ہے کہ ڈیٹا کو دیکھ کے کتنے لوگ ہم نے لیے ہیں, ان کی کیا اپروچ رہی ہے, کتنے % لوگوں نے کام کی ہے, کتنے % لوگوں نے سوشل بینیفٹس یہاں پہ لیے ہیں, ایکسپلائٹ کیے ہیں. تو وہ ساری چیزیں مد نظر رکھ کے تو یہ پالیسیز بناتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ 2-3 چیزیں جو ہیں اس کی وجہ سے یہ پالیسیز جو ہیں وہ سخت ہوئی ہیں. بٹ اس کے اندر فائدہ یہ سختی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل ہی نیگیٹو اس میں سینس میں لیا جائے. سختی میں ایکچولی دیر از اے کوٹ وچ سیز دیٹ ایوری پرابلم ہیز سولوشن, یا ود ایوری چیلنج دیر کمز سولوشن. تو اگر آپ کے پاس یہ چیلنج آ رہا ہے کہ ٹائم انہوں نے بڑھایا یا لینگویج لے کے آ رہے ہیں, تو اس کے اندر بیسیکلی فائدہ آپ لوگوں کا یہ ہے کہ آپ لینگویج جلدی سیکھیں اور انٹیگریٹ کریں سوسائٹی کے اندر, تاکہ آپ اس سوسائٹی کے اندر کنٹریبیوٹ کر سکیں. فنش لینگویج ظاہری بات ہے ہم سیکھ لیں گے تو ہمارے لیے کافی ایزی ہو جائے گا جاب لینا, کیونکہ اب ایون پوسٹی کی جاب لینے بھی جائیں تو اس میں بھی ریجیکشن آ جاتی ہے فنش لینگویج کی وجہ سے, حالانکہ اس میں وہ تو جب میتھ ہے تب سے آ رہی ہے, وہ تو کوئی نئی چیز نہیں ہے. وہی نا, یہ وہ یہاں کا کلچر ہے کہ
آپ کو جب جاب ڈھونڈنی ہوتی ہے کوشش کریں کہ آپ خود پرسنل لوگوں سے ملیں, ریکروٹر سے. اوکے, تو یہ تھا بیسیکلی ان کا پی آر کا جو سسٹم ابھی ان کو کی چینجز لے کے آ رہے ہیں 2025 میں. تو ابھی ہم اس کو ٹاپک کو ذرا تھوڑا سا چینج کرتے ہیں اور اب اپنے نیکسٹ پارٹ کی طرف آتے ہیں جو کہ ہمارا ہے سٹیزن شپ کے اوپر. جو یہ سٹیزن شپ کی جو پہلے رول تھا ابھی ہم اس کو ڈسکس کریں گے. جو ان کا پریویس رول تھا تو وہ کیا, یعنی کہ پریویس رول تھا جس کے اوپر آپ کو بھی فنش سٹیزن شپ ملی ہے لکیلی, اور ہم لکیلی اب ذرا رگڑے گئے ہیں, ہمیں ذرا تھوڑی زیادہ اسٹرگل کرنی پڑے گی, تو اس کو ہم ذرا بعد میں لے کے آتے ہیں. تو پہلے آپ بتائیں کہ جو پریویس ان کا رول تھا وہ کیا تھا ان کا پہلے. پریویس رول یا جو نیا رول ہے اس میں کوئی اتنی خاص چینج مجھے نظر نہیں آئی, بٹ ہر ایک کا دیکھنے کا اپنا نظریہ ہوتا ہے. بالکل. تو پریویسلی بھی 5 سال بعد آپ اپلائی کر سکتے تھے سٹیزن شپ کے لیے. اوکے. اور ابھی بھی آپ کر سکتے ہیں 5 سال بعد, لیکن اس میں انہوں نے کچھ کنڈیشنز رکھ دی ہیں جو کہ مے بی پہلے نہیں تھیں. فار ایگزامپل اگر آپ کی یہاں سے ڈگری ہوئی ہے, ماسٹرز اگر آپ نے یہاں سے کی ہے, اور آپ کو ظاہر ہے جب آپ یہاں اسٹڈی کرتے ہیں کام کرتے ہیں تو آپ کو لینگویج وغیرہ آ جاتی ہے یا آنی چاہیے. تو اس صورت میں آپ 5 سال بعد اپلائی کر سکتے ہیں ابھی بھی سٹیزن شپ. وہ جو 8 سال یا 3 سال انہوں نے بڑھایا ہے, یعنی اب ٹوٹل 8 سال کر دی ہے. 8 سال اگر آپ یہاں رہیں فن لینڈ میں تو اس کے بعد آپ اپلائی کر سکتے ہیں سٹیزن شپ کے لیے. یہ تو نیو رول ہے نا ان کا. نیو رول ہے, لیکن اس میں یہ ہے کوئی اس طرح کی کوئی میجر چینج نہیں آئی کہ جنہوں نے یہاں سے اسٹڈی کیا یا جن کو لینگویج نہیں آتی تو وہ 5 سال بعد اپلائی نہیں کر سکتے. اگر وہ لینگویج کر لیتے ہیں تو دے کین آلسو اپلائی آفٹر 5 ایئرس. تو جو 8 سال والا رول ہے وہ بیسیکلی ان لوگوں کے لیے کائنڈ آف ان کو پنش بھی کہہ سکتے ہیں یا موٹیویٹ بھی کہہ سکتے ہیں کرنے کے لیے کہ لوگ جلدی لینگویج سیکھیں تاکہ وہ اپنا ٹائم کم کریں. 5 سال کے اندر لینگویج سیکھیں, اپلائی کریں اور سٹیزن شپ لیں. اوکے. پہلے ان کی سٹیزن شپ جو پریویس ان کا رول تھا اس میں کوئی انکم کی ریکوائرمنٹ تھی ان کی؟ انکم کی ریکوائرمنٹ تو پہلے بھی تھی اور اب بھی ہے کیا, لیکن یہ ہے کہ پی آر اور سٹیزن شپ میں یہ فرق ہے کہ پی آر میں آپ کو یو مسٹ ہیو سم کائنڈ آف ورک, لیکن سٹیزن شپ میں یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس جاب نہیں ہے اور آپ اس پہ چلے جاتے ہیں سوشل بینیفٹ کے اوپر تو ایون دین دیٹ انکم از کنسیڈرڈ ایز اے سیلری یا یور انکم, تو اس کو وہ کنسیڈر کر لیتے ہیں سٹیزن شپ کے لیے. تو اس کے بیس پہ اوپر کوئی لیگل یہاں لا کی طرف سے کوئی پرابلم تو نہیں ہوتی ہے تو یہاں سے بینیفٹ لے رہا ہے ابھی لے رہا ہے تو سٹیزن شپ کے بعد یہ کیا نہیں, بیسیکلی اگر آپ نے کنٹریبیوٹ کیے ہوئے سوسائٹی میں, اگر آپ نے ٹیکسز پہلے پے کیے ہوئے ہیں جب آپ کام کر رہے تھے یا اگر آپ انٹرپرینیور تھے, اگر آپ ٹیکسز پے کر رہے تھے تو دیٹ از فائن, آپ کلیم کر سکتے ہیں ان امپلائمنٹ کسی بھی ٹائم جب آپ کے پاس جاب نہیں ہے, تو اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. تو انکم ریکوائرمنٹ ان کی کوئی تھی 40,000 یا اس طرح کوئی ان کی اسپیسیفک کوئی انکم ریکوائرمنٹ ہو؟ نہیں, سٹیزن شپ کے لیے پہلے بھی نہیں تھی اور ابھی بھی نہیں ہے. ابھی بھی نہیں ہے. لیکن ابھی یہ ہے کہ آپ نے اگر ٹیکسز پے کیے ہیں اور بائی دا ٹائم جب آپ سٹیزن شپ کے لیے اپلائی کریں گے اس ٹائم اگر آپ کے پاس جاب نہیں ہے یا جاب چلی جاتی ہے, اور اگر آپ کیلا سے یا ان کے جو اسٹیٹ سوشل بینیفٹس اس سے لے رہی ہیں اسٹیٹ سے, تو پھر آپ ایون دین یو کین ہیو یور کیس فار سٹیزن شپ. اس میں کوئی اس طرح کی قدغن نہیں ہے کہ آپ اپلائی نہیں کر سکتے یا آپ کو نہیں ملے گی. یعنی کہ فنش سٹیزن شپ آپ کو پھر بھی مل جائے گی اگر آپ بینیفٹس لے رہے ہیں, بٹ اگر آپ نے پہلے سوسائٹی کے لیے کنٹریبیوٹ کیا ہوا ہے دین اگر آپ نے پہلے شروع سے اگر آپ نے آتے ہی شروع ہو گئے ہیں کیلا مال مفت دلے بے رہے وہ اگر آپ نے کام شروع کیا ہوا تو پھر ڈیفینیٹلی یو ول سفر. بٹ اگر آپ نے پہلے کام کیے ہوئے, ٹیکس وغیرہ پے کیے ہوئے اپنے پراپر ٹائم پہ, تو وہ کہتے وہ ایک ہے نا کہ بن بلائی شادی پہ اگر ہم چلے جائیں اور وہاں پہ ہم پیسے بھی نہ دیں اور کھانا کھا کے آ جائیں, پھر جب پکڑے جائیں تو وہ پھر پیار تو نہیں کریں گے نا, پھر وہ چپیرے ہی ماریں گے نا. تو اگر ہم پیسے دے کے آئیں گے اور کھا بھی لیں گے بن بلائی پہ بھی تو وہ کہیں گے چلو یار کم سے کم اس نے کوئی سلامی تو دی ہے, کچھ رحم کھائیں گے. تو یہی بات ہے, اگر آپ ادھر کنٹریبیوٹ کرتے ہیں سوسائٹی میں تو پھر اتنا میٹر نہیں کرتا, وہ پھر سٹیزن شپ آپ کو دے ہی دیتے ہیں. تو ابھی کرنٹ رولز کو ہم تھوڑا سا ذرا کرتے ہیں کیونکہ پریویس تو اتنے زیادہ ان کے وہ نہیں تھے, اسپیسیفک نہیں تھے ان کے.
تو لیکن ابھی ان کے ابھی ٹائم ہے. یہ ہمارا ذرا پوڈ کاسٹ کا ٹائم بھی ہے, تو ہم نے اس حساب سے پوڈ کاسٹ جو ہے وہ ریکارڈ کرنی ہے. تو اینی ویز ابھی جو کرنٹ رول ہے ہمارا فنش سٹیزن شپ کا, اس میں انہوں نے 5 سے 8 سال کر دیے. وہ تھوڑا سا ذرا کمپلیکیشن ہے اس میں میرے خیال سے جو اتنی کمپلیکیشن نہیں ہے. وہ اچھی بات ہے جو انہوں نے کی ہے کہ 5 سے 8 بڑھا دیا ہے. لیکن اس میں بھی انہوں نے یہ کر دیا جو کہ آپ پہلے بتا چکے ہیں کہ اگر ہم فنش لینگویج کر لیتے ہیں تو دین ہم 5 سال بعد بھی اپلائی کر سکتے ہیں. تو یہ اٹس کائنڈ آف ہماری موٹیویشن ہے. یہ ہم تو ویسے بھی سیکھ رہے ہیں اپنی اسٹڈیز میں بیچلر. کس پہ سیکھ رہے ہو؟ ڈولنگ. ٹو بی آنیسٹ ہمارے کورسز ہیں. ظاہری بات ہے ہم نے پہلے سال میں وہ اتنے نہیں کیے, تو ضروری تو نہیں ہے کہ اب ہم آگے نہیں کریں گے. ہماری مجبوری ہے, اس کے بنا ہمیں ڈگری نہیں ملے گی. بیکاز ڈیٹ کورسز آر مینڈیٹری, وہ ہم نے کمپلیٹ کرنے ہیں. اگر وہ نہیں کمپلیٹ کرتے تو پھر ہماری فیس ہمیں دینی پڑے گی 10,000, جو کہ ہم نہیں دے سکتے. تو وہ تو ہم کر لیں گے. تو اس لیے یہ کائنڈ آف موٹیویشن ہے ہمارے لیے. اور اس کے بعد ایک میں اور بھی ان کا بڑا اسپیسیفک ان کا بڑا تھا, جو کہ بیسیکلی ازائلم اور جو ریفیوجیز آتے ہیں ان کے لیے وہ ذرا نوٹسیبل ہے کہ جو ایلیگل آتے ہیں. میں نے لاسٹ پوڈ کاسٹ میں بھی بتایا تھا ریان کے ساتھ جو میں نے کی تھی, کہ اس میں بھی ایک ہمیں بنگالی ملا تھا, آپ کو بھی بتایا تھا. وہ اسپیشل ویزا پہ آیا یہاں پہ ڈنکی کے تھرو, آپ کو بتایا تھا. تو ان کے لیے انہوں نے بیسیکلی ان کے لیے ذرا انہوں نے تھوڑا سا ہاتھ ذرا ٹائٹ کیا, جو کہ میں نے پڑھا تھا کہ جو ازائلم کی ڈیوریشن ہوتی ہے وہ اب وہ سٹیزن شپ میں کاؤنٹ نہیں کریں گے. مے بی پہلے وہ کاؤنٹ ہوتی تھی, اب وہ کاؤنٹ نہیں ہوگی. یہ میں نے ریڈ کیا تھا میگری کے. نہیں, اس کا صرف فرق یہ ہے کہ پہلے جس دن سے وہ ڈالتے تھے اپنا کیس, اس دن سے وہ ٹائم کاؤنٹ کرتے تھے سٹیزن شپ کے لیے. لیکن اب صرف یہ ہے کہ جب ان کا ڈیسیجن آ جائے گا اس ڈیٹ سے پھر وہ کاؤنٹ کریں گے, بس یہ فرق ہے. لیکن ایسے کوئی ان کو بھی کوئی میجر دھچکا نہیں انہوں نے دیا, سوائے اس کے کہ ٹائم جو کاؤنٹنگ ہے وہ تھوڑی سی انہوں نے چینج کی ہے. ان کا ریفرنس یا بیس لائن ہے ٹائم کاؤنٹنگ کی وہ چینج کی ہے. کہ پہلے جو ریفیوجیز آتے تھے, فار ایگزامپل اگر ایک 1 دسمبر 2024 کو آئے تو وہ وہیں سے اس کا ٹائم کاؤنٹ کریں گے جب تک اس کا ڈیسیجن نہیں آئے گا اس کے اسٹیٹس کا کہ ہاں اس کو ریزیڈنس پرمٹ انہوں نے دے دیا. اوکے, وہ 1 دسمبر سے کاؤنٹ کرتے تھے. اوکے, لیکن اب سے یہ ہے کہ جب تک اس کا ڈیسیجن نہیں آئے گا, فار ایگزامپل اس کا ڈیسیجن آتا ہے اگست 2025 میں, تو جو 9 مہینے ہیں وہ اس کے وہ کھائے جائیں گے, وہ سٹیزن شپ میں وہ کاؤنٹ نہیں ہوگے. بس یہ میجر چینج ہے. ادروائز تو جو یوزلی جو ریفیوجیز اسٹیٹس کے اوپر آتے ہیں وہ لوگ زیادہ جلدی اڈاپٹ کر لیتے ہیں لینگویج سیکھنے کے لیے, کیونکہ ظاہر ان کو پتہ ہوتا ہے ہمارے پیچھے کوئی بھی نہیں. اگر ہم لینگویج یا ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری نہیں کریں گے تو یہ ہم نکال دیں گے, ڈیپورٹ کر دیں گے. اس لیے وہ لوگ زیادہ جلدی کوشش کرتے ہیں لینگویج سیکھنے کی ایز کمپیئر ٹو اسٹوڈنٹس. بالکل ہی, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ہمارے پاس تو رستے ہوتے ہیں نا, ہم تو پینڈنگ ڈالتے رہتے ہیں. وہ ان کو تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم اگر اسٹڈیز ہماری کمپلیٹ ہو جائیں گی آن ٹائم تو ہم بعد میں ایکسٹینشن لے لیں گے, ہمارے لیے اتنا پرابلم نہیں ہوگا, کہیں پہ ہمیں جاب مل جائے گی کیونکہ ہمارے پاس کوالیفیکیشن ہے. لیکن ان کے پاس یہ چیز نہیں ہوتی. ان کے پاس ظاہری بات ہے وہ ازائلم پہ ہیں, ریفیوجیز ہیں, تو وہ تو یہ چاہیں گے ہم سب سے پہلے نیشنل لینگویج ان کی سیکھیں تاکہ ہم ان کی سوسائٹی میں ان کی اڈاپٹ کر سکیں, کوئی نہ کوئی جاب لے سکیں یا کوئی اور کام کر سکیں. ہاں, تو وہ ان کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. اینی ویز یہ بیسک یہ تھا ہمارا پی آر کا اور سٹیزن شپ کا انالیسس, جو ابھی پہلے تھا ان کا رول اور جو ابھی ان کے کرنٹ ہیں. سٹیزن شپ تو چلیں ہو گئی ہے چینج. تو کوئی آپ فن لینڈ کے ریلیٹڈ آپ کوئی اسپیسیفک کوئی چیز بتانا چاہیں یا کوئی کائنڈ آف انفارمیشن یا کائنڈ آف موٹیویشن دینا چاہیں آپ, تو اس کے ساتھ پھر ہم اس پوڈ کاسٹ کو اینڈ کریں گے. جب آپ فن لینڈ کے اندر آتے ہیں تو یوزلی میرا واسطہ زیادہ تر اسٹوڈنٹس کے ساتھ پڑھتا ہے. تو یوزلی اسٹوڈنٹس جو ہیں اسپیشلی جو جین زی ہے, جو نئے بچے ہیں, وہ زیادہ گھبرا جاتے ہیں کیونکہ یہاں فن لینڈ ایک تو ویسے بھی نارتھ پول کے پاس ہے. یہاں پہ ویدر پاکستان کی نسبت کافی ڈفرینٹ ہے, یہاں پہ برف باری ہوتی ہے. تو پہلی چیز جو ہے وہ یہ متاثر کرتی ہے لڑکوں کو یا لڑکیوں کو کہ وہ آ کے کافی ڈپریس ہو جاتے ہیں ویدر کی وجہ سے, کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے یہاں پہ سردیوں کے اندر سورج جو ہے وہ تقریباً 8:30-9 بجے نکلتا ہے. ہاں, وہ نکلتا بھی کیا, بادل ہی رہتے ہیں سردیوں میں زیادہ تر, اور جو غروب ہوتا ہے وہ بھی 3:30-4 بجے ہو جاتا ہے. تو مین چیز جو ہے وہ آپ نے جب آپ فن لینڈ آنا تو آپ نے پریشان نہیں ہونا, گھبرانا نہیں ہے, جیسے عمران خان کہتے ہیں. سب سے پہلے
کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ہمت آپ رکھیں. ہر ایک کے اوپر ٹائم آتا ہے. میں نے بھی ٹائم دیکھے ہوئے ہیں, میں نے بھی کام کیے ہوئے ہیں آڈ جابس, میں نے بھی, جس کو آپ آڈ جاب کہتے ہیں, حالانکہ آڈ جاب نہیں کوئی ٹرم یوز کرنی چاہیے, بٹ ہر کوئی کرتا ہے اس طرح کام پردیس میں آ کے, تو دیٹ از فائن. باقی آپ کوشش کریں کہ لینگویج سیکھیں. یہ لگتا ہے وہ تھا یہ اسٹاپ ریمائنڈر لگایا ہوا تھا. چلیں آپ کنٹینیو کریں. باقی جو دوسری چیز ہے وہ آپ نے لینگویج کے اوپر فوکس کرنا ہے. جتنا جلدی آپ اس کو سیکھ سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ کوئی اس کے اندر پروفیشنٹ ہو یا ماسٹر بنے, بٹ ایٹ لیسٹ یو شوڈ بی ایبل ٹو کمیونیکیٹ. جب آپ کسی دکان پہ جائیں یا ریسٹورینٹ پہ یا کسی سے بات کرنی ہو نارمل ایوری ڈے لائف کی, تو کم از کم آپ کمیونیکیٹ کر سکیں. باقی یہ ہے کہ فنش سٹیزن شپ کا بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ یہاں پہ سٹیزن شپ لے کے اگر آپ کو ملک پسند نہیں آیا یا فن لینڈ میں رہنے آپ کو اتنا پسند نہیں آیا, تو آپ کسی اور جگہ جا سکتے ہیں. آپ کے پاس مور دین 190 کنٹریز کھلی ہوئی ہیں دنیا کی, جہاں پہ آپ بغیر ویزا کے جا سکتے ہیں. تو آپ کہاں جانا چاہیں گے؟ اسی پوائنٹ پہ آپ سے ایک انٹرسٹنگ کویسچن دیکھتا ہوں. ابھی تو فی الحال میں فن لینڈ میں ہی ہوں, لیکن اگر میں گیا بھی تو کسی ایسی کنٹری میں جاؤں گا جہاں کا کم از کم ویدر نہیں, یورپ میں ہی رہیں گے, اتنا ٹھنڈا نہ ہو. کنٹیننٹ چینج کریں گے بیسیکلی, یہ میرا مقصد تھا پوچھنے کا. اصل میں کانٹیننٹ چینج کرنا بھی کافی ایشو ہے, کیونکہ یورپ سے پاکستان کی فلائٹس ریلیٹیولی دور نہیں ہیں, پاس ہیں. پاس ہیں. اگر میں آسٹریلیا جانا چاہوں یا یو ایس یا کینیڈا, وہ بہت دور پڑ جاتے ہیں. بالکل. تو وہاں پہ آنے جانے میں ہی 24 گھنٹے یا اس سے بھی زیادہ لگ جاتے ہیں. اور ہوا میں اتنی دیر رہنا بندے کو. ہاں, اور ہوا میں اس میں فلائنگ کافنس کے اندر آج کل ویسے بھی کافی ہو رہے ہیں ایکسیڈنٹس پلینس کے, بہت زیادہ. تو یہ چیزیں ہیں. بٹ یہ ہے کہ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو موومنٹ میں کافی ایزی آپ کے لیے ہوتی ہیں چیزیں. اور اگر آپ اسپیشلی فیملی کے ساتھ یہاں پہ آتے ہیں فن لینڈ میں, تو دیٹ از اے ویری گڈ کنٹری, کیونکہ یہاں پہ آپ کو بچوں کے بینیفٹس ملتے ہیں, ان کی ایجوکیشن وغیرہ جو ٹیک کیئر ہے وہ گورنمنٹ کرتی ہے, اسٹیٹ کرتی ہے, اور ہیلتھ وغیرہ کا ان کا سارا, یعنی آپ کو اپنی جیب سے بہت کم کنٹریبیوٹ کرنا پڑتا ہے ڈپینڈنگ آن یور سیلری. اگر ایک بندے کی انکم زیادہ ہے تو وہ زیادہ کنٹریبیوٹ کرے گا, اور اگر ایک بندے کی انکم کم ہے اس ملک کے اندر تو وہ اس سے گورنمنٹ کم لے گی, اس کی جیب سے لے گی, سب کی جیب سے, لیکن یہ ہے کہ کم یا زیادہ لیں گے سب سے, لیں گے وہ سب کی, کسی کی تھوڑی کسی کی زیادہ, تو ڈپینڈ کرتا ہے. باقی یہ ہے کہ ظاہر ہے جہاں پہ اس کے پریویلیجز ہیں سٹیزن شپ کے, وہاں پہ اس کی پرکس بھی ہیں. تو اگر مجھے اب مل گئی ہے فار ایگزامپل سٹیزن شپ, اگر میں موو آؤٹ کرتا ہوں کسی کنٹری کے اندر, تو مجھے ایون کہ میں وہاں جا کے رہنے لگ جاؤں گا, لیکن مجھے وہاں جا کے ٹیکسز پر بھی ڈکلیئر کرنے پڑے گی اپنی انکم جو فن اسٹیٹ کو. تو ٹیکسز مجھے ادھر, اگر میں یورپ کے اندر موو کروں گا تو میں بھی مجھے اسی اسٹیٹ کو کرنے پڑیں ٹیکسز پہ. بٹ اگر میں امریکہ یا آسٹریلیا کسی جگہ آؤٹ آف یورپ جاتا ہوں یا شنگن ایریا, تو مجھے فن اسٹیٹ کو ڈکلیئر کرنا پڑے گا کہ اگر ان کا ایگریمنٹ نہیں ہے فن لینڈ کے ساتھ, تو اسپیسیفکلی مجھے فن لینڈ کا جو ٹیکس ڈپارٹمنٹ ہے اس کو بتانا پڑے گا کہ میں اتنی انکم ارن کر رہا ہوں, اور اس میں سے جو ٹیکس ہے وہ اس حساب سے پھر وہ دیں گے یا لیں گے. ان دا مین سینس ہم یہ کہیں گے کہ اسٹیٹ کے ساتھ لائل رہنا ہے. ہاں, مطلب دنیا کے اندر یہی کانسیپٹ ہے کہ اسٹیٹ آپ کی ماں ہوتی ہے. اسٹیٹ آپ جہاں پہ بھی رہیں, تو پاکستان ہماری ماں ہے, لیکن یہ ہے کہ اب ہم وہاں سے نہیں, وہاں حالات ابھی اکنامیکلی اتنے فیزیبل نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ ملکوں کے اوپر ایسا ٹائم آتا ہے, یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ بھی ہمیشہ اس طرح رہیں گے. بالکل بالکل, وہاں پہ بھی اچھا وقت آئے گا انشاءاللہ. ڈی موٹیویٹ نہ ہو, مین مقصد ہے. فن لینڈ بھی شروع سے ہی اتنا کوئی ترقی یافتہ نہیں تھا, یہاں پہ اتنی ایڈوانسمنٹ نہیں تھی. یہاں پہ بھی آہستہ آہستہ یہ ایک لائف سائیکل ہوتا ہے. میں نے بھی سوشل سائنس میں پڑھا تھا کہ ہر کنٹریز پہ ہر انسان کی لائف میں کچھ ایئرس کے لائف سائیکلز ہوتے ہیں, جو کہ 3 پارٹس کے اوپر ڈیوائڈ ہوتا ہے. 40 ایئرس کے نا پارٹس ہوتے ہیں. تو ایک میں آپ کی کنڈیشن جو ہوتی ہے وہ پور ہوتی ہے, اور آپ اس میں اسٹرگل کرتے ہو, آپ اپنے آپ کو اپ گریڈ کرتے ہو, پھر آپ ہو جاتے ہو جب اپ گریڈ, تو پھر آپ کا ایک نیکسٹ سائیکل سٹارٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, جس کو ہم اپنی سیکنڈ جنریشن کہتے ہیں, وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد آگے ہماری تھرڈ جنریشن آتی ہے, جو کہ پھر ہماری بالکل وہ آلسی ہوتی ہے, کیونکہ ان کے پاس آلریڈی سب کچھ ہوتا ہے, وہ پھر اتنی اسٹرگل نہیں کرتے. پھر اس کے بعد وہ سائیکل رپیٹ ہوتا ہے, یعنی کہ شروع پہ اسٹارٹ پہ چلا جاتا ہے.
تو یہ میں نے جب ایم ایس سی کی تھی تب میں نے یہ ریڈ آؤٹ کیا تھا یہ ایک تھیوریز کے سبجیکٹ میں. تو یہ ایک دنیا بھی ایک لائف سائیکل ہے. میں پاکستانیوں کے لیے یہی کہنا چاہوں گا, ہم بھی پاکستانی ہیں, آپ بھی پاکستانی ہیں, چاہے ہمیں فنش پاسپورٹ مل جائے, چاہے جو مرضی ہو جائے, جو ہماری پاسپورٹ ہے اس کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے, برتھ سٹی لکھا ہوا آئی تھنک آپ نے جو دکھایا فنش تھا. پاسپورٹ ہے, جی جی ہاں جی, جو نیچرلائزڈ ہوتے ہیں ان کے جو پاسپورٹ ہے اس کے اوپر جو برتھ سٹی ہوتے ہیں وہ پاکستان کا ہی مینشن ہوتا ہے. آپ نے دکھایا تھا. انلیس کہ ہاں اگر یہاں پہ میری اگر اولاد ہوتی ہے تو ان کا برتھ سٹی جو ہے وہ فن لینڈ کا کوئی سٹی ہوگا. ادروائز جو بھی جتنے بھی نیچرلائز سٹیزنز ہیں ان کی برتھ سٹی ان کے اپنے ملک کے ہوتے ہیں. اپنے ملک کی ہوگی. تو وہی پھر ہے کہ چاہے جو مرضی ہو جائے, پاکستانی تھے, پاکستانی ہیں, اور پاکستانی ہم رہیں گے. دل ہے پاکستانی. ہاں, دل پاکستان, یہ ذرا نعرہ امپورٹنٹ تھا لگانا ہمارے لیے. تو اور کوئی آپ بات کرنا چاہیں تو آپ بتائیں, نہیں تو پھر ہم اس پوڈ کاسٹ کو ذرا وائنڈ اپ ختم کرتے ہیں, تاکہ میں چاہ رہا ہوں کہ ہم ذرا جلدی ختم کر دیں. نہیں, اس طرح کی ایسا تو کوئی بات نہیں ہے, بٹ یہ ہے کہ اپنا جو معاملات ہیں ٹیکسز وغیرہ کے وہ آپ صاف رکھیں. اس کے تو غبن وغیرہ نہ کریں یا کوشش نہ کریں لوٹ مار کی, کیونکہ یہاں پہ ٹیکسز جو ہے وہ کافی امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اگر آپ نے سٹیزن شپ یا پی آر لینی ہے, اگر آپ اس میں کوئی چیز چھپا رہے ہیں, کنسیل کر رہے ہیں امیگریشن سے یا ٹیکس ڈپارٹمنٹ سے, تو وہ پہنچ جاتے ہیں. ان کو چکر دینا اتنا آسان نہیں ہے. تو اپنے جو ٹیکسز کے معاملات ہیں وہ سیدھے رکھیں. اگر آپ اسٹڈی کی بیس کے اوپر ہیں, اپنی اسٹڈیز کمپلیٹ کریں, اس کو ادھورا نہ چھوڑیں. چاہے آپ یونیورسٹی میں آئے تھے ماسٹرز کے لیے, اس کے بعد اگر آپ نے سوئچ کر لیا کسی اور کورس میں, دیٹ از فائن, بٹ ایٹ لیسٹ یو ہیو ٹو کمپلیٹ دا اسٹڈیز وٹ ایور یو آر گوئنگ ٹو ٹیک. ٹیکسز کے معاملات سیدھے رکھیں. باقی جو میجر کرائمز ہیں الحمد للہ پاکستانی کمیونٹی اس کے اندر اتنی انوالو نہیں ہے. یہاں پہ اس طرح کے ہم پاکستانی کافی اور کمیونٹی سے اچھی کمیونٹی ہے یہاں پہ لوگوں کی. تو یہی مین چیزیں جو آپ مد نظر رکھیں, تو آپ کو کوئی نہیں روک سکتا پی آر یا سٹیزن شپ لینے سے. بالکل, وہ تو مل ہی جائے گی. تو ٹھیک ہے جی, یہی تھا آج کا ہماری پوڈ کاسٹ پی آر اور سٹیزن شپ کو لے کے. آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ جو پوڈ کاسٹ ہے وہ اچھی لگی ہوگی. عمیر بھائی نے کافی اچھے انفارمیشن جو ہے وہ اور اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا ہے. باقی انشاءاللہ آگے بھی ہماری پوڈ کاسٹ آتی رہیں گی اسی طرح ہی ڈفرینٹ ٹاپکس کے اوپر. بس آپ لوگوں کی محبت چاہیے جو کہ ہمیں نہیں مل رہی ابھی. تو وہ ذرا تھوڑی سی ذرا نشاور کریں تاکہ ہمیں موٹیویشن ملے تھوڑی سی, اور ہم بھی ذرا زیادہ پوڈ کاسٹ جو ہے اس کا ذرا ہم لینتھ بھی بڑھائیں, اور اس کی ذرا کیا نام ہے کاؤنٹنگ بھی ذرا بڑھائیں, یعنی کہ زیادہ پوڈ کاسٹ آئیں. اینی ویز آج کی پوڈ کاسٹ کو ہم یہیں پینڈ کرتے ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ کسی ولاگ میں یا پھر پوڈ کاسٹ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. خدا حافظ.